الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. اللہ جل جلالہ وتم برہانہ وأعظم شانہ وعم نوالہ بحمد ثنا. سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و مکرم و محترم و محتشم سامعین عزیز وقار، اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم کہ الحمدللہ اس نے ہمیں صحت، قوت، طاقت، توانائی، دین کی سمجھ بوجھ اور دین کے لیے وقت نکالنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں پر ہمیشہ 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 ہمیں استقامت نصیب فرمائے. کل کا دن 18 ذی الحجہ جو گزر چکا، ناشر القرآن، جامع القرآن، ذو النورین، ذو الحجرتین، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، محبوب کے بہت زیادہ چاہنے والے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ پیار کرنے والے، خود اللہ کے حبیب کو بھی جن سے بہت زیادہ پیار تھا. میری مراد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. تو پھر ان کا عرس تھا 18 ذی الحجہ. دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان آباد ہیں وہاں تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا گیا، ایصال ثواب کیا گیا، ایصال ثواب کے ذریعے فیض و برکات کو حاصل کیا گیا. اللہ رب العزت ہمیں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق رسول نصیب فرمائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نماز، عبادت، خوف خدا، قرآن مجید سے محبت نصیب فرمائے. یقیناً وہ ہستیاں کامیاب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وقف کر دیا. ہر وہ کام کیا جس میں رب کی رضا ہے. ان کاموں میں ایک بہترین کام گفتگو کرنا، اخلاق بھی ہے. محبوب علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا
یوں تو بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہے، لیکن حضور نے خاص طور پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات فرمائی، اور فرمانے کے بعد اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شان کتنی اعلیٰ ہو گئی کہ اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اخلاق میں میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، سب سے زیادہ۔ اب اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے کہ اللہ کے حبیب فرما رہے کہ اخلاق میں سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے وہ عثمان غنی ہے، اور کردار کتنا اعلیٰ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان نے میرے پڑوس میں 40 روز گزارے، 40 دن، 4 گھنٹے یا 40 گھنٹے نہیں، یہ 4 دن نہیں، 40 دن۔ فرمایا میں نے ان کے گھر کے اندر سے کبھی پانی کو گرنے کی آواز بھی نہیں سنی، کہ پانی گرنے کی آواز بھی آتی ہے، میں نے یہ بھی کبھی نہیں سنی۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہر وہ کام کیا گیا جس سے پڑوسی کو ایذا اور تکلیف نہ ہو، اور ہر اس کام سے بندہ بچتا رہا جس سے پڑوسی کو ایذا تکلیف پہنچتی ہے۔ فرمایا پانی گرنے تک کی آواز میں نے عثمان غنی کے گھر سے نہ پائی، کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے کس قسم کے حجرے مبارکہ ہوا کرتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری طرف سے پانی کا گرنا ہو اور ساتھ میں جو پڑوس ان کو تکلیف ہو۔ اتنا اہتمام، اتنا۔ اور آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے کردار اور سیرت کو بدل دیا۔ جو مسلمان کا طریقہ تھا اکابرین کی سیرت کو اپنانا، اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں تو فرمایا ذرا گھر بھی ان کا اپنا، لیکن پانی گرنے کی آواز کبھی نہیں سنی، کیونکہ ہو سکتا ہے پانی گرایا یا تکلیف ہو۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ گھر میں آپ سراغ کر رہے ہیں، کلی ٹوک رہے ہیں، پڑوس میں بیمار ہے، کیا معاملہ ہے، وقت کیا ہے، ٹھوکو اپنا کام کرو۔ اگر وہ پڑوس والا آئے گا تو لڑائی شروع ہو، اس کو کہیں گے کیا آپ کے گھر پر آ کے دیوار ٹھوکی تھی؟ کیا ہم نے اپنی دیوار کو ٹھوکا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یعنی ماحول کتنا برعکس ہو گیا، آپ سوچیں تو صحیح، ذرا غور و فکر تو کریں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کئی حضرات ایسے جو گھر کے دامن میں کسائی کو بلا لیتے ہیں، حالانکہ بلڈنگ یا اپارٹمنٹ ہے، پھر اس میں ٹھک 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 ٹھک، آپ سوچیں پوری بلڈنگ درز رہی، کیا یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی؟ نہیں، کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں بھی آئینی اس وقت سارے یہ کام کر رہے ہیں، ممکن نہیں۔ کئی افراد ایسے جو بیمار بھی ہوں گے، کئی افراد ایسے ہیں جن کو کوئی اور تکلیف بھی ہوگی، کئی افراد ایسے ہیں جو اس وقت آرام کر رہے ہوں گے، بہت سارے معاملات۔ ہم نے اپنا کام سیدھا کیا، دوسروں کو کام خراب کیا، یہاں تو چل گیا، لیکن جہاں حقوق العباد کی تلفی ہو گئی نا، وہاں بندے سے معافی مانگنی ہے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میرا رب بھی معاف نہیں فرمانے والا۔ پھر کیا ہوگا؟ بروز محشر اپنے اچھے سے اعمال، عبادتیں جو مستجاب ہوئی، وہ اس پڑوسی کو جس کی حق تلفی بھی اس کو دینی ہوگی۔ کتنا نقصان اٹھایا ہم نے ذرا بے احتیاطی کی وجہ سے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا ہوں یا برا ہوں، مجھے کون بتائے گا؟ کیسے پتہ چلے؟ اپنے آپ کو بندہ آئینے میں کھڑا کرے، شیشے پر نظر پڑے، اس کا وجود نظر آئے تو بولتے بہت اچھا ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں۔ ہر شخص اپنے آپ کو اچھا جانتا ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ کیا اسے اس کا استاد بتائے گا، ماں باپ بتائیں گے، بھائی بہن بتائیں گے، رشتہ دار بتائیں گے، اعز و اقربا بتائیں گے، مارکیٹ والے بتائیں گے، محلے والے بتائیں گے؟ کون بتائے گا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ سنا دیا، فرمایا تو اچھا ہے یا برا ہے اس کا فیصلہ تیرا پڑوسی کرے گا۔ پڑوسی، ساتھ رہنے والا، اس فلور پہ موجود وہ افراد جو تیرے ساتھ موجود ہیں، جن کے گھر تیرے ساتھ ہیں،
فرمایا وہ تیرا فیصلہ کریں گے کہ تو اچھا ہے یا برا ہے۔ فرمایا اگر تیرا پڑوسی، یہ نہ فرمایا ماں باپ بھائی بہن رشتے دار، پڑوسی، فرمایا اگر تیرا پڑوسی یہ کہے کہ تو اچھا ہے تو سمجھ لے تو واقعی اچھا ہے، اگر تیرا پڑوسی یہ کہے تو برا ہے تو بس سمجھ لے واقعاتاً تو برا ہے۔ اور ایک موقع تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، فرمایا خدا کی قسم وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ پریشان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا شخص بدنصیب ہے جس کے بارے میں محبوب فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں وہ ایمان والا نہیں، حالانکہ اپنے آپ کو ایمان والا تو جانتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی شرارتوں سے، جس کے تنگ کرنے والے معاملات سے، جس کا ظلم کرنے والا معاملہ ہو، اس کے ان تمام شر والے اعمال سے پڑوسی محفوظ نہ ہو، فرمایا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ پڑوسی کو ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کتنی اعلیٰ شان تھی، کتنی اعلیٰ، تو محبوب فرما رہے کہ 40 روز میرے ساتھ گزارے، پڑوس میں رہا، پانی گرنے کی کبھی آواز نہ دی، سنی نہیں کہ آواز پانی گرنے کی۔ تو پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں۔ بزرگان دین کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے، بتاتی ہے، کوئی آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اس کا جواب کیا ظلم و زیادتی ہے؟ نہیں، اس کا جواب آپ وقت پر چھوڑیں، وقت کا جواب سب سے بہترین ہوگا۔ خود جواب نہ لے، نہ جواب دے، رب عز و جل کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کریں، وہاں پر FIR درج کروائے، بس چھوڑ دے، جس کا رزلٹ آخرت میں آنا ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا تو دوسرا بندہ سوچتا ہے اس نے بھی تو کیا ہے میں بھی کر لوں، نہیں نا، وہ کر رہا اس کا حساب ہے، آپ کرو گے آپ کا حساب ہے۔ جب اس سے حساب کتاب کے معاملات ہوں گے تو پھنسے گا، تو آپ اگر یہ کام کریں گے تو آپ سے بھی حساب کتاب کے معاملات ہیں تو آپ بھی پھنسو گے۔ جب وہ پھنس رہا ہے اس کو پھنسنے دیا جائے، آپ اپنا کام کریں، آپ تو کم از کم ظلم و زیادتی میں شامل نہ ہو۔ تو یہ اگر معاشرے میں سدھار پن آ جائے کہ بھائی وہ کر رہا ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس کو حساب دینا ہے، میں اس کی طرح نہیں بن سکتا، مجھے تو اچھا ہی کرنا ہے، چاہے مجھ پر کوئی کتنا ظلم و زیادتی والا معاملہ کیوں نہ کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی ایسے افراد ہیں جو پڑوسی کی وجہ سے بہت تنگ ہیں، بہت تنگ ہیں، بہت۔ اب دیکھو اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، کتنے پیارے پیارے حقوق بیان فرماتا ہے کہ پڑوسی کے کتنے حقوق ہیں۔ یہاں تک فرما دیا کہ ماں باپ، رشتہ دار، استاد، یہ وہ ان کی چاہت اپنی جگہ ہے، لیکن پڑوسی تیرے بارے میں کیا گمان کرتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کچھ دیا جائے یا کچھ مانگا جائے، بالفرض کچھ مانگنے کے گئے، پڑوسیوں کا نہیں ہے، حالانکہ ہوتا ہے، دے دو اللہ برکت دے گا، کیوں منع کرتے؟ جب ہے دے دو، پڑوسی ہے، اس کے حقوق ہے، ان کو راضی رکھنے کا محبوب نے حکم فرمایا ہے۔ آپ بولو گے ریٹرن نہیں ہوتا، مطلب کیا ہوا کہ ہم جب جاتے ہیں ہمیں ملتا ہی نہیں، خود جب آتے ہیں مجھ سے دے دیتے، تو آپ کو تو اللہ نے نعمت والا بنایا، برکت والا بنایا، ید العلیٰ خیر من ید السفلی، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، تو اللہ نے آپ کو بہتر میں رکھا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اب ناراض ہو رہے ہو، آپ کی چاہت میں تو اور اضافہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دینے والوں میں رکھا ہے، اس دینے کی وجہ سے کبھی آپ کو کمزوری پن محسوس نہیں ہوگا، آپ ضعیف ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں، پڑوس مانگنے آئے ہیں، پڑوس اس کو دے دیا جائے۔ بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حوالے سے اتنی شان تھی۔ اسی طریقے سے پکے جنتی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پکے جنتی۔ ایک موقع تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں تشریف فرما ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، محبوب نے فرمایا افتح، کھول دو دروازہ، اور کیا ہو، بشر لو بالجنہ، فرمایا اسے خوشخبری بھی سنا دو جنت کی، دروازہ کھولو، وبشرہ بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری سناؤ۔ دروازہ کھولا صحابی رسول نے تو کیا دیکھا کہ سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جنت کی خوشخبری سنو۔ دوبارہ قزیبہ دستک ہوا، فرمایا ان کے لیے بھی دروازہ کھولو جو دروازے کے پیچھے ہے، محبوب کا علم غیب دیکھیں، دیکھا تو نہیں کون ہے، منافق بھی تو ہو سکتا ہے، دشمن بھی تو ہو سکتا ہے، نہیں، لیکن محبوب کا علم غیب دروازے کے پیچھے جو ہے، محبوب بعد میں دور تشریف فرما ہے، دروازہ بند ہے، لیکن محبوب کو پتا ہے کہ دروازہ بند ہے، اس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو آیا ہے دروازہ کھولو
اور جو آئے اسے بھی سنا دو جنت کی خوشخبری۔ جنت یہ نہیں پیسے مال و متاع کرایہ جگہ یہ وہ نہیں، جنت کی خوشخبری اللہ نے اپنے محبوب کے کیسا علم میں بتا فرمایا۔ یہ دروازہ کھلا نہیں، پہلے ہی سمجھ گئے کہ آیا کون ہے، دوسرا یہ بھی سمجھ گئے کہ میرے صحابی کا عمل کیا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھلا تو کیا دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، زمرہ فاروق، خوشخبری سنائی گئی۔ تیسری بار دروازہ دستک ہوا، محبوب نے فرمایا اس سے بھی جنت کی خوشخبری سنائے، اور آگے کیا فرمایا، آزمائش بھی آئے گی، ان پر آزمائش کا معاملہ ہوگا، یہ بھی انہیں بتایا، حالانکہ چہرہ تو دیکھا نہیں، اعمال کا بھی پتہ ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے محبوب نے یہ بھی بغیر بند دروازے میں سب بتا دیا۔ پھر جب دروازہ کھلا تو دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، صحابی رسول نے جنت کی خوشخبری دی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ساتھ ہی محبوب نے فرمایا تھا کہ آزمائش والے معاملات ہوں گے، سختی والے۔ یہ جب بتایا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، وہی میرا مددگار ہے۔ پھر جنت کی خوشخبری لے کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اس طریقے سے عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے، دنیا میں ہی آپ کو جنت کی خوشخبری بھی عطا فرمائی گئی۔ اسی طریقے سے صاحب الہجرتین بھی ہے، دو جگہوں پر آپ نے ہجرت کی، ایک حبشے کی طرف اور ایک مدینہ المنورہ کی طرف، ہمارا ان دونوں کی بڑی تفصیل ہے۔ اسی طریقے سے ذوالنورین بھی ہے، دو نور والے۔ یہ آپ کی شان اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محبوب علیہ السلام تک سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی کو بھی یہ مرتبہ شان شوکت نصیب نہیں ہوئی، اتنی بڑی شان۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محبوب علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ایک شخص کے حصے میں آئی ہو، ایک شخص کے نکاح میں آئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وجہ سے نے ذوالنورین، دو نور والا کہا کہ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے نکاح ہوا، پھر 2 ہجری جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو محبوب علیہ السلام نے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ پھر 9 ہجری آئی تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہوا، دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اس کے بعد محبوب علیہ السلام نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ عثمان، یہ دیکھیں محبت کا اظہار ہے نا، اللہ کے حبیب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی محبت کا اظہار فرما رہے، فرمایا اے عثمان، 2 صاحبزادہ تھی، یک کے بعد دیگرے ان کا نکاح تیرے ساتھ ہوا، اگر میرے پاس میری 40 صاحبزادیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگرے سب کو تیرے نکاح میں دے دیتا۔ کتنی شان آ رہا ہے، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اسی طریقے سے آپ کتنے حیا فرمانے والے تھے، آپ کے حیا کا معاملہ کتنا اولا تھا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ اور ایک موقع فرمایا محبوب علیہ السلام نے الحیاء لا یأتی الا بخیر، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حیا تو بھلائی لاتی ہے بس، الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ فرمایا حیا کیا ہے، فرمایا حیا ہمیشہ ہمیشہ بھلائی لاتی ہے، خیر و برکت لاتی ہے حیا، یہ حیا ہی تو ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب تیری حیا تجھ سے ختم ہو جائے اب تو جو چاہے کر، اب تو آزاد ہے، اس حیا نے تو تجھے روکا ہوا تھا۔ تو بے حیا شخص کتنا برا ہے، کہ حیادار شخص تو ایمان والا ہے، لیکن بے حیا شخص کتنا برا ہو گیا، اس کی بدنصیبی کتنی خطرناک صورت کو اپنائے ہوئے کہاں تک پہنچ گئی۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زیادہ حیادار تھے، اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارکہ میں اجازت طلب کی، محبوب بیٹھے ہیں، آپ کی پنڈلی سے کپڑا اوپر ہے، محبوب نے اجازت دے دی، ابو بکر صدیق حاضر ہو گئے۔ کچھ دیر بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، محبوب نے انہیں بھی اجازت دی، وہی پنڈلی سے کپڑا اوپر ہے۔ تیسری مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، اجازت طلب کی، حضور نے پوچھا کون، فرمایا عرض کیا عثمان۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، پنڈلی کو چھپایا، حالانکہ پنڈلی سطر میں شامل نہیں، محبوب نے پھر بھی پنڈلی کو چھپایا، کپڑا رکھ دیا،
جو دامن جو آپ کے بعد چادر مبارک تھی وہ آپ نے رکھی، پنڈلی کو چھپا دیا۔ پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حجرہ مبارکہ میں داخل ہوئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی۔ جب یہ محفل مکمل ہوئی، یہ مجلس برخاست ہوئی، اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ماجد ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوئے، میں نے دیکھا کہ آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمایا، آپ اس طریقے سے موجود تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جب آنا ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ نے اپنی پنڈلی پر کپڑا رکھ لیا، صحیح طریقے سے آپ بیٹھے۔ اس کے بعد عثمان غنی کو اپنی اجازت دی۔ یہ کیا معاملہ ہوا کچھ سمجھ نہ آیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا عثمان بہت زیادہ حیا فرمانے والا ہے، بہت زیادہ۔ کتنا؟ فرمایا کیا تو نہیں دیتی الا استحی من الرجل تستحی منہ الملائکہ، فرمایا میرے عثمان کی تو یہ شان ہے، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں؟ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، فرشتے بھی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ ایسی شان کسی اور صحابی کو عطا نہیں کی گئی کہ فرشتے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا فرماتے ہیں، اتنے زیادہ حیادار تھے، اتنے زیادہ۔ اور آج کا ماحول آپ دیکھیں، موبائل کیا سکھا رہا ہے، ٹی وی کیا بتا رہا ہے، دوستوں احباب میں بیٹھ کے ہم کیا سیکھ رہے ہیں، علمان والحفیظ۔ یہ آنکھوں کا معاملہ اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو کبھی خطا نہیں ہوتا۔ شیطان کا جو زہریلا تیر ہے، تیر زہریلا جب ہو تو کیا ہوگا، جس کو لگے گا بندہ ہلاک ہوگا۔ تو یہ آنکھوں کا جو زنا ہے نا، یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس سے یہ لوگوں کی عبادتوں کو بھی ضائع کرواتا ہے، عبادت کا نور اسے بھی ختم کرواتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رب کو ناراض کرنے والے بے شمار کام اس زہریلے تیر کے ذریعے کرواتا ہے کہ رب ہر حال مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ آنکھوں کا زنا اتنا شدت والا ہے، یہاں تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے شہوت کی صورت میں کسی اجنبیہ کیا ہو، اجنبی لڑکی کا حسن و جمال دیکھا شہوت کی نظر سے۔ اب موبائل کیا دکھا رہا ہے، ٹی وی کیا بتا رہا ہے، یہ سارے کام کھلے عام۔ فرمایا شہوت کی نظر سے صرف دیکھ رہا ہے، وہ اس کے قریب بھی نہیں گیا، دیکھا صرف شہوت کی نظر سے، اس کے حسن و جمال کو دیکھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بروز محشر سیسہ پگھلا کر اس کی آنکھوں میں ڈال دیا جائے۔ علمان والحفیظ، کتنا سخت عذاب ہوگا، کتنا سخت۔ یہاں کیل لگ جاتی ہے، بندے کی چیخیں نکل آتی ہے، کانٹا چبھ جاتا ہے، آواز نکل جاتی ہے، سیسہ پگھلا کر اس کی آنکھوں میں ڈال دیا جائے، کیونکہ یہ بے حیا شخص ہے۔ تو محبوب نے واضح فرمایا الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان سے ہے، ایمان مسلمان ہے، اس کا ایمان ہے، تو ایمان ہے تو اس کی حیا کیوں نہیں اس کے پاس؟ کیونکہ آج اس موبائل نے، اس انٹرنیٹ نے بے حیا بنا ڈالا۔ آپ سوشل میڈیا کھولیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، دیگر سارے جو ذرائع ہیں، آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کو دکھایا کیا جا رہا ہے۔ جب تک آپ اس کو ہٹائیں نہ، جو چیز آپ کو دیکھنی ہے وہاں تک پہنچے نا، اس سے پہلے کئی ایسی چیزیں زنا والی آ جائیں گی، جس کی وجہ سے نفس ہے نا، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ کیا ہے، برائی کا برا حکم دینے والا ہے۔ وہ تو برائی کی طرف فوراً کھینچتا ہے، فوراً لوہا چکمک دیکھتے ہیں آپ، لوہ چمک کیا ہوتا ہے، اس کو فوراً لوہا ملتا کھینچتا ہے اس کو۔ تو انسان کا نفس برائی کی طرف فوراً مائل ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف اس کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے، جبکہ برائی کی طرف فوراً گیا۔ اب موبائل اس کے پاس ہے، اب محبوب کا فرمان کیا، الحیاء من الایمان۔ اب یہ بندہ جو دیکھ رہا ہے سوچے یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ اگر حیادار ہوتا تو ان چیزوں کے قریب کبھی جاتا ہی نہیں۔ اور حیا وہ شے جو ایمان سے ہے، جب مسلمان ایمان والا ہے تو بے حیا کیسے ہو گیا؟ آج بازاروں میں، چوکوں میں، یہاں وہاں، خاص طور پہ کو ایجوکیشن، خاص طور پہ کالج یونیورسٹی کی پڑھائی میں آپ دیکھیں، کیونکہ مسلمان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، الحیاء من الایمان، ایمان والوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنا سارا طرز عمل، اپنا اخلاقیات، اپنے کردار باہر والوں سے سیکھنا شروع کر دیے۔ جسے ہمیں سکھانا تھا، جس کا ہمیں استاد بننا تھا، ہم ان کے شاگرد بن گئے، علمان والحفیظ، ہم ان سے سیکھ رہے ہیں۔ باہر ممالک میں یہ آزادی ہے ساری، وہی آزادیاں ہم اپنے ملک میں لا رہے ہیں، جبکہ ایمان والا شخص کبھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایمان والے کے لیے کیا حکم ہے؟ ایمان والی عورت ہوگی اس کے لیے پردہ ہے،
تو صرف پردہ لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی کچھ حکم ہے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے، نظروں کو جھکائے رکھے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، واضح طور پہ ایمان والوں کا حکم ہے۔ محبوب آپ فرما دیجئے، سورہ نور 18واں پارہ، کیا فرما دیجئے کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے آنکھوں کو نیچے رکھے۔ جس طرح عورت کے لیے پردہ ہے تو پھر مردوں کے لیے بھی تو کچھ ہے نا۔ لیکن کو ایجوکیشن میں جب کالج یونیورسٹی کے معاملات ہے تو ایمان والوں کی شان تو یہ کہ وہ حیادار ہوتا ہے۔ اب ساتھ بٹھا کے کیا بے حیا نہیں بنا جا رہا، اس کا ایمان کا نور سلب نہیں کیا جا رہا؟ تو آج اس قسم کے معاملات معاشرے میں کھلا عام ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ، محبوب نے فرمایا کہ میرا عثمان اتنا زیادہ حیادار ہے، اتنا زیادہ حیادار ہے کہ اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل حیادار بنا دے، ہمیں با حیا بنا دے، بے حیا بننے سے محفوظ فرما دے، اور آپ کی سیرت کاملہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بالخصوص معاشرے کے جتنی برائی، جتنے بے حیا والے معاملات ہیں، موبائل کی صورت میں، ٹی وی کی صورت میں، ایسے گندے دوست و احباب ہو، اللہ رب العزت ان تمام کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔